السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 8 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 9 یا حکایت نمبر 9 ہے۔ اس حکایت میں ایثار کو بیان کیا گیا ہے۔ ایثار کا مطلب ہے خود ضرورت مند ہو کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا۔ آپ نے ایثار کے واقعات دیکھے اور سنے ہوں گے، لیکن ایسا ایثار جو آخری سانسوں میں کسی نے کیا ہو، مرتے مرتے کیا ہو، دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن اس حکایت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آخری لمحات میں کچھ صحابہ نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی اور خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانے کا اشارہ کیا، اور ایثار کی ایسی مثال قائم کی کہ جو خیال سے برتر ہے۔ اس حکایت کا عنوان ہی ہے ایثار یفوق الخیال، یعنی ایسا ایثار جو تصور سے بالاتر ہے۔ اب آئیے دیکھیے کیسا ایثار ان صحابہ نے پیش کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں اور دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی کی خاطر اپنی جانی، مالی وغیرہ ہر قسم کی قربانی پیش کریں۔ یہی مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اور ایسے ہی اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایثار یفوق الخیال، ایسا ایثار جو خیال اور تصور سے بالاتر ہے۔ قد یستطیع الانسان ان یؤثر غیرہ علی نفسہ وہو ما زال علی قید الحیات۔ کبھی کبھی انسان قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کو اپنے نفس پر ترجیح دے، اس حال میں کہ وہ برابر زندہ ہو۔ علی قید الحیاء کا معنی زندہ ہو، یعنی زندگی کی حالت میں۔ وَهُوَ مَا زَالَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، اور وہ برابر زندہ ہو، اس کا پورا معنی ہوگا اس حال میں کہ وہ برابر زندہ ہو، یعنی زندگی کے عالم کے اندر آدمی زندگی کے اندر تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے سکتا ہے۔ لیکن ان یؤثر الرجل اخاہ وہما فی سکرات الموت فہذا ایثار اعجب من الخیال، لیکن آدمی کا اپنے بھائی کو ترجیح دینا اس حال میں کہ وہ موت کی سکرات موت میں ہو، یعنی موت کی سختیاں جھیل رہا ہو۔ سکرات موت کا معنی موت کی سختیاں، اس حال میں کہ وہ موت کی سختی میں ہو، تو یہ ایسا ایثار ہے جو خیال سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، یہ عجیب ہے خیال سے بھی۔ فہذا ایثار اعجب من الخیال، یہ خیال سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ ففی معرکۃ الیرموک التی انتصر فیہا المسلمون، پس یرموک کی لڑائی میں وہ جس میں مسلمان کامیاب ہو گئے تھے۔ انتصر المسلمون کا معنی انتصروا کا معنی غالب آ جانا، کامیابی حاصل کر لینا۔ پس یرموک کی لڑائی میں وہ جس میں مسلمان کامیاب ہو گئے تھے یا مسلمان غالب آ گئے تھے، بفضل اللہ، اللہ کی مہربانی سے، استشہد عدد من المسلمین،
وَأُصِيبَ بَعْضُهُمْ بِجُرُوحٍ خَطِيرَةٍ، مسلمانوں میں سے چند شہید ہو گئے تھے اور ان میں سے بعضوں کو بھاری زخم لگا تھا۔ وَأُصِيبَ بَعْضُهُمْ بِجُرُوحٍ خَطِيرَةٍ، جرح کی جمع جروح یعنی زخم، اور خطیرتن کا معنی زبردست، بھاری، بہت بڑے۔ استشہد عدد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے۔ وَأُصِيبَ بَعْضُهُمْ بِجُرُوحٍ خَطِيرَةٍ، اور ان میں سے بعض لوگوں کو سخت چوٹیں آئی تھی، یعنی زخمی ہو گئے تھے، بہت بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أُصِيبُوا بِجُرُوحٍ خَطِيرَةٍ الحارث بن ہشام وعکرمۃ بن ابی جہل وعیاش بن ابی ربیعہ وغیرہم، اور وہ لوگ جنہیں چوٹ لگی تھی زبردست زخموں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو زبردست زخمی ہوئے تھے، ان میں سے حارث بن ہشام اور اکرمہ ابن ابی جہل اور یش ابن ربیعہ وغیرہم، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ تھے۔ فَلَقَدْ سَقَطَ الثَّلَاثَةُ فِي أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ جَرْحًا، پس البتہ تحقیق کے تینوں میدان کارزار میں، ارض المعرکہ جنگ کی سرزمین، میدان کا ارض المعرکہ نہیں، میدان کارزار میں، معرکتن کا معنی جنگ، اردن کا معنی ہوتا ہے زمین، یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے میدان کارزار میں۔ پس البتہ تحقیق کے تینوں میدان کارزار میں گر گئے، جرحا زخمی ہو کر، جری ان کی جمع ہے جرحاز۔ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِمْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَحَمَلُوهُمْ إِلَى الْخَيْمَةِ الَّتِي يَتِمُّ فِيهَا عِلَاجُ الْجَرْحَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پس بعض صحابہ نے ان کی طرف جلدی کی اور ان کو اٹھایا اس خیمے کی طرف جس میں مسلمانوں کے زخمی لوگوں کا علاج پورا ہوتا ہے، یعنی جس میں مسلمانوں کے زخمی لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اس خیمے کی طرف کچھ لوگوں نے ان کو اٹھایا۔ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بْنُ ہشام بِالْعَطَشِ الشَّدِيدِ، اور حارث بن ہشام نے سخت پیاس محسوس کی۔ فَأَشَارَ لِرَجُلٍ كَانَ يُسَاعِدُ الْجَرْحَ بِأَنْ يُحْضِرَ لَهُ الْمَاءَ لِأَنَّهُ عَطْشَانُ، بس اس نے اشارہ کیا ایک آدمی کو جو زخمیوں کی مدد کرتا تھا، بس اس نے اشارہ کیا ایک آدمی کو کہ جو زخمیوں کی مدد کرتا تھا، کس کا اشارہ کیا؟ بِأَنْ يُحْضِرَ لَهُ الْمَاءَ، اس بات کا کہ وہ اس کے لیے پانی حاضر کرے، لِأَنَّهُ عَطْشَانُ، اس لیے کہ وہ پیاسا ہے، یعنی جو مددگار تھا، جو مدد کرنے والے تھے زخمیوں کی، ان میں سے کسی ایک کو اشارے سے پانی پلانے کو کہا حارث بن ہشام نے۔ فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَأَحْضَرَ الْمَاءَ وَلَكِنَّهُ كَانَ، بس آدمی گیا اور اس نے پانی حاضر کیا، وَلَكِنَّهُ كَانَ، اور لیکن وہ قلیلاً، اور لیکن وہ تھوڑا تھا، یعنی پانی تھوڑا تھا۔ وَجَلَسَ الرَّجُلُ بِجِوَارِ الْحَارِثِ وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ لِيَسْقِيَهُ، اور آدمی بیٹھا حارث کے نزدیک، حارث کے پڑوس میں، یعنی حارث کے پہلو میں آدمی بیٹھا اور اس نے اس کی پیٹھ کا سہارا دیا، تاکہ وہ اس کو پلائے۔ وَلَكِنَّ الْحَارِثَ نَظَرَ إِلَىٰ اِكْرَمَةَ، اور لیکن حارث نے دیکھا اکرمہ کی طرف۔ کون سا اکرمہ؟ الَّذِي كَانَ يَرْقُدُ بِجِوَارِهِ، وہ اکرمہ جو کہ سویا ہوا تھا اس کے قریب میں۔ فَأَحَسَّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَشْرَبَ، پس اس نے محسوس کیا کہ وہ پانی پینا چاہتا ہے۔
فقال الحارث فی نفسه، تو حارث نے اپنے جی میں کہا لو شربت الماء فلن یتبقى ماء لإکرمۃ، اگر میں پانی پی لوں، یعنی حارث کہہ رہا ہے اگر میں پانی پی لوں تو ہرگز پانی باقی نہیں رہے گا اکرمہ کے لیے۔ فقال للرجل، تو اس نے آدمی سے کہا خذ الماء وآتہ لإکرمۃ فإنہ عطشان، تو پانی کو لے اور اس کو دے دے اکرمہ کو، اس لیے کہ وہ پیاسا ہے۔ یعنی حارث نے یہ کہا کہ اگر یہ پانی جو میرے پاس لایا گیا اگر میں اس کو پی لوں گا تو اکرمہ کے لیے پانی نہیں بچے گا، اس لیے انہوں نے پیا نہیں۔ اور جو مددگار تھا، زخمیوں کی مدد کرنے والا، تو ان کو اشارے سے کہا کہ پہلے ان کو پلا دو۔ فقال له الرجل، تو آدمی نے اس کو کہا وَأَنْتَ أَيْضًا عَطْشَانُ، اور تو بھی پیاسا ہے۔ فقال له الحارث، تو حارث نے اس کو کہا الماء قلیل فآتہ لإکرمۃ، پانی تھوڑا ہے پس تو اس کو دے دے اکرمہ کو، یعنی وہ پانی تو اکرمہ کو دے دے۔ فأخذ الرجل الماء، پس آدمی نے پانی لیا، وأعطاه لإکرمۃ، اور اس نے وہ اکرمہ کو دے دیا۔ فنظر اکرمۃ لعیاش بن ربیعۃ، پس اکرمہ نے عیاش بن ربیعہ کو دیکھا۔ فأحس انہ یرید الماء، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ پانی چاہتا ہے۔ فقال للرجل، تو اس نے آدمی سے کہا الماء قلیل فآتہ لعیاش، پانی تھوڑا ہے پس تو وہ عیاش کو دے دے۔ فأخذ الرجل الماء وأعطاه لعیاش، پس آدمی نے پانی کو لیا اور وہ عیاش کو دے دیا۔ فنظر عیاش للرجل الذی کان بجوارہ، بس عیاش نے اس آدمی کو دیکھا جو کہ اس کے پڑوس میں تھا، اس کے نزدیک تھا۔ فقد کانوا سبعۃ فی الخیمۃ قد اصیبوا بجراح خطیرۃ، پس وہ 7 تھے خیمے میں، پس خیمے میں وہ 7 تھے، تحقیق کہ ان کو زبردست چوٹیں لگی تھی، یعنی وہ زبردست زخمی ہو گئے تھے۔ یہ اصیبوا مجہول کا صیغہ پڑھیں گے، اور بجراح خطیرۃ کا معنی زبردست زخم، تحقیق کہ ان کو زبردست زخم لگے تھے۔ فقال للرجل، تو اس نے آدمی سے کہا الماء قلیل فآتہ للرجل الذی یرقد بجوارہ، پانی تھوڑا ہے۔ فقال للرجل، تو اس نے آدمی سے کہا الماء قلیل فآتہ للرجل الذی یرقد بجوارہ، پانی تھوڑا ہے پس تو وہ اس آدمی کو دے دے جو میرے پڑوس میں سویا ہے۔ وہکذا ظل کل واحد من ہؤلاء السبعۃ الجرحى یطلب من الرجل ان یسقی اخاہ الذی بجوارہ، اور اسی طرح ان 7 زخمی لوگوں میں سے ہر ایک مانگنے لگا آدمی سے، یعنی درخواست کرنے لگا آدمی سے کہ وہ اس کے بھائی کو پانی پلائے، اور ان 7 زخمی لوگوں میں سے ہر ایک یہ درخواست کرنے لگا آدمی سے کہ وہ اس بھائی کو پلائے جو کہ اس کے پڑوس میں ہے۔ فلما وصل الی السابع وجدہ قد مات، پھر جب وہ پہنچا 7ویں آدمی کے پاس تو اس نے اس کو پایا اس حال میں کہ وہ مر چکا تھا۔ وجدہ قد مات، اس نے اس کو پایا تحقیق کہ وہ مر چکا تھا۔ فعاد الی، پس وہ لوٹا الی السادس، 6 کی طرف، لیعطیہ الماء فوجدہ قد مات، تاکہ وہ اس کو پانی پلائے تو اس نے اس کو پایا اس حال میں کہ تحقیق کہ وہ مر چکا تھا۔ فعاد الی الخامس لیعطیہ الماء فوجدہ قد مات، پس وہ لوٹا 5ویں کی طرف تاکہ وہ اس کو پانی پلائے تو اس نے اس کو پایا کہ تحقیق کہ وہ مر چکا تھا۔ فعاد الی الرابع لیعطیہ الماء فوجدہ قد مات، پس وہ لوٹا 4 کی طرف تاکہ اس کو پانی پلائے تو اس نے اس کو پایا کہ وہ مر چکا تھا۔
فنظر الى عیاش لیعطیہ الماء فوجدہ قد مات، بس اس نے عیاش کی طرف دیکھا تاکہ اس کو پانی دے تو اس نے اس کو پایا کہ وہ مر چکا تھا۔ فنظر الی اکرمۃ لیعطیہ الماء فوجدہ قد مات، بس اس نے دیکھا اکرمہ کی طرف تاکہ وہ اس کو پانی دے تو اس نے اس کو پایا کہ وہ مر چکا تھا۔ فاسرع الی الحارث لیعطیہ الماء فوجدہ قد مات، بس اس نے جلدی کی حارث کے پاس تاکہ اس کو پانی دے تو اس نے اس کو پایا کہ وہ مر چکا تھا۔ وَهَكَذَا فَلَقَدْ مَاتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ الْأَطْهَارِ دُونَ أَنْ يَشْرَبَ شَرْبَةَ مَاءٍ، اور اسی طرح البتہ تحقیق کے مر گیا ہر ایک، ان پاکیزہ ساتوں میں سے ہر ایک مر گیا اس کے بغیر کہ وہ پانی کا گھونٹ پیے، یعنی پانی کا گھونٹ پیے بغیر ان ساتوں میں سے ہر ایک مر گیا۔ لِأَنَّهُ كَانَ يُؤْثِرُ إِخْوَانَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتا تھا اپنی جان کے اوپر، یعنی ساتوں کے ساتوں پیاسے مر گئے، ہر ایک نے یہ چاہا کہ پہلے ان کو پلا دے، گویا پانی پلانے کے اوپر اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دی۔ یہ تو ایثار کے سلسلے کا ایک واقعہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان گنت اور لاتعداد واقعات آپ کو ملیں گے۔ اسی چینل کی پلے لسٹ بنامی قصص فی الاخلاق میں جا کر آپ دیکھیے، 7 واقعات میں نے وہاں پر اس سلسلے کے بیان کیے ہیں۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلائیں، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو سیراب کریں، خود ضرورت مند رہ کر دوسروں کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ یہ تھا الحکایت التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 9۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حکایت نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔